بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, ویلکم ٹو لرننگ ود رضوان. آج ہم پاکستان افیئرس کے فیبری کے کرنٹ افیئرس کو ڈسکس کریں گے. اینڈ اف یو وانٹ ٹو جوائن آور واٹس ایپ گروپ یو کین کنٹیکٹ آن دس نمبر. اینڈ دس از آور انسٹاگرام پیج, آپ اس پہ بھی ہمیں لائک کر سکتے ہیں. سو اور ایم سی کیوز مینیا جو ہے اس کے اوپر آپ کو تمام کویشچنس مل جائیں گے ٹیسٹ کی طرح صورت میں. So the first current affair is, by which country federal health minister had signed an agreement to boost plasma collection in Pakistan. تو اس کا آنسر ہے ود یو اے ای. تو یو اے ای کے ساتھ جو ہیلتھ منسٹر ہیں اس ٹائم عبد القادر پٹیل, انہوں نے یہ کیا ہے. تو حیات بایوٹیکس ایک کمپنی ہے یو اے ای کی, اس نے سائن کیا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر پلازما کولیکشن کو بوسٹ کرنے میں ہیلپ کرے گی. اس کے اوپر میمورینڈم سائن ہوا ہے. بائی وچ کنٹری پاکستان ہیڈ سائن اے ڈرافٹ کنونشن ٹو اوائڈ ڈبل ٹیکسیشن آن انکم. تو افغانستان کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا ہے کہ ڈبل ٹیکسیشن جو ہے اس کو ختم کیا جائے گا انکم کے اوپر. اور اس میں جو ریونیو لیگل سروس ڈائریکٹر ہیں ندا محمد, وہ تھے افغانستان کی طرف سے, اور ایف بی آر کے انٹرنیشنل ٹیکس آپریشن ڈی جی ہیں ساجد اللہ صدیقی. اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے نام, افغانستان آپ کو پتہ ہونا چاہیے. آن وچ ڈیٹ ایکس پریزیڈنٹ پرویز مشرف ڈائٹ. تو 5 فروری 2023 کو ان کی ڈیتھ ہوئی ہے, ریسنٹلی کچھ ماہ پہلے فروری میں. اور ان وقت ان کی ایج جو تھی وہ 79 تھی. ان کو کون سی ڈیزیز تھی؟ امائلیوڈوسس ڈیزیز تھی. اور یہ گل موہر پولو گراؤنڈ جو ملیر کینٹ میں ہے ادھر ان کو جو ہے وہ دفنایا گیا ہے 7 فروری کو, اور آرمی گریو یارڈ میں. تو اب مشرف ایک بہت بڑے کردار ہیں پاکستانی سیاست کے اندر, پاکستانی تاریخ کے اندر. تو ان کی تھوڑی سی ٹائم لائن آپ کے ساتھ شیئر کروں کیونکہ اس سے کویشچنز اب بہت زیادہ پوچھے جائیں گے. تو 1943 میں پرویز مشرف جو ہے وہ پیدا ہوئے 11 اگست کو دلی میں, ٹھیک ہے. اور پھر 1961 میں مشرف نے جوائن کی پاکستان ملٹری اکیڈمی یعنی پی ایم اے ایبٹ آباد, اور 1964 میں وہاں سے گریجویٹ ہوئے. 1971 میں انہوں نے انڈو پاکستان وار کے اندر ایز اے ینگ آفیسر حصہ بھی لیا ہے. مشرف کو میجر جنرل کا رینک ملا, اور اس کے بعد ڈی جی ملٹری آپریشنز بھی وہ رہے. اس کے علاوہ 1998 کے اندر انہوں نے نیوکلیر ٹیسٹ کرانے میں بہت زیادہ جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لیا تھا, آگے بھی تھے. اور اس کے بعد چیف آف آرمی سٹاف بھی بنے 1998 کے اندر. پھر 1999 میں انہوں نے سیاست میں قدم رکھا, اور کیسے رکھا, جس میں پرائم منسٹر نواز شریف کی حکومت کو الٹا کر وہ جو ہے پرائم منسٹر بن گئے, اور خود کو انہوں نے چیف ایگزیکٹو آف پاکستان بنا دیا, ٹھیک ہے. اور 2001 میں وہ پاکستان کے 10ویں جو ہے وہ صدر بن گئے, ٹھیک ہے. اور آفیشلی صدر کب بنے, وہ انہوں نے 2002 کے اندر ریفرینڈم کروایا تھا. تو ریفرینڈم کروانے کے بعد وہ ایک آفیشلی طور پر پاکستان کے پریزیڈنٹ بن گئے. 2001 میں جب 11 سپتمبر کے واقعات ہوئے یو ایس کے اندر, تو مشرف نے پاکستان کو یونائٹڈ اسٹیٹ کے ساتھ الائنس میں لے کے آئے. تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. 2002 کے اندر مشرف نے پولیٹیکل ریفارمز کیے, جس کے اندر نیشنل سیکیورٹی کونسل بنائی, اور جو پاور آف پروونسز تھی اس کو ختم کر دیا, ٹھیک ہے. پھر 2004 کے اندر مشرف نے کے اوپر 2 اٹیکس بھی ہوئے دسمبر کے اندر, اسیسینیشن اٹیکس, اور وہ اٹیکس جو ہیں وہ القاعدہ نے کروائے تھے, مطلب انہوں نے کلیم کیا تھا اس کو. 9 مارچ 2007 کو مشرف جو ہے اس نے سسپینڈ کیا افتخار محمد چودھری کو, یہ بھی بہت بڑا واقعہ ہے. پھر 2007 میں انہوں نے ریزائن کر دیا چیف آف آرمی سٹاف سے, ٹھیک ہے. اور کب کیا, ایگزیکٹ ڈیٹ ہے 28 نومبر 2007 کے اندر انہوں نے کیا کیا, ریزائن کر دیا آرمی کی جو ہیڈ شپ تھی چیف آف آرمی سٹاف سے, بٹ پریزیڈنٹ وہ رہے. پھر 3 نومبر 2007 میں انہوں نے ایمرجنسی بھی لگائی, اور ایمرجنسی لگا کے کانسٹیٹیوشن کو کیا کر دیا, سسپینڈ کر دیا, ٹھیک ہے, جس پہ بہت زیادہ پروٹیسٹ وغیرہ بھی ہوئے. 2008 کے اندر 18 اگست کو مشرف نے ریزائن بھی کر دیا پریزیڈنٹ شپ سے اگست کے اندر, ٹھیک ہے. اور یہ امپورٹنٹ ہے.
اس کے بعد پھر 23 نومبر 2008 میں انہوں نے اپنے آپ کو سیلف ایکسپوزڈ جو ہے وہ امپوز کیا ایگزائل کی طرف، جلا وطن کر دیا، اور پہلے لندن اور پھر دبئی میں وہ رہنے لگے، اور اس کے اوپر پھر کیسز بننا شروع ہو گئے۔ 2013 میں وہ پاکستان آئے اور انہوں نے جو ہے وہ ایک پولیٹیکل پارٹی بھی بنائی اور اس میں لے کے چلنا شروع ہوئے، مگر ان کے اوپر 2014 کے اندر ہائی ٹریزن کا جو ہے وہ جسے سنگین جو کہتے ہیں غداری، اس کا جو ہے وہ الزام لگ گیا کہ 2007 میں انہوں نے ایمرجنسی لگا کے جو کانسٹیٹیوشن کو سسپینڈ کیا تھا اس کے اوپر ان کے اوپر چارجز لگ گئے، اور بٹ اس کو مطلب جو ہے ملتی رہی، وہ خود دبئی میں ہی چلے گئے واپس اور وہاں پر رہے۔ پھر 2019 کے اندر مشرف کے اوپر سینٹینس ٹو ڈیتھ یعنی سزائے موت اعلان کر دی گئی، اور کس نے عدالت نے اعلان کی؟ اسپیشل کورٹ آف پاکستان نے، ٹھیک ہے، اور کسی وجہ سے، اسی وجہ سے کہ 2007 میں انہوں نے اعلیٰ غداری کی تھی آئین کے ساتھ۔ 2020 کے اندر یہی جو سزائے موت تھی اس کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا، انکانسٹیٹیوشنل کہہ کے ختم کر دیا گیا، اور یہ ایک قسم کی سزائے موت جو ہے وہ ایک قسم کی معاف ہو گئی، ختم ہو گئی۔ پھر مشرف کی جو اب ڈیتھ ہوئی ہے فروری 2023 کے اندر۔ تو یہ کچھ امپورٹنٹ ٹائم لائنز ہیں جو کہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ ان کی زندگی میں کیسے کیسے چیزیں رہیں۔ وچ کنٹری سائنڈ اے میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ود کراچی الیکٹرکس ٹو ڈیولپ رینیویبل اینڈ ہائیڈرو پاور پروجیکٹس اکراس دا کنٹری؟ تو چائنا کی کمپنی ہے تھری گارجز آف گروپ، اور اس نے کے الیکٹرک کے ساتھ معاہدہ کیا اور اس میں کہا ہے کہ ہم 1000 میگا واٹ رینیویبل انرجی بنائیں گے جو کہ بغیر مطلب کوئلہ پٹرول وغیرہ سے ہوگی، اور مطلب اس میں ہائیڈرو پاور پلانٹس بھی ہوں گے، تھرمل پاور ہائیڈرو پاور پلانٹ، سولر پاور پلانٹس بھی ہوں گے، اور آزاد جموں کشمیر کے اندر بھی ہائیڈرو پاورز جو ہیں وہ بنانے کی گئی ہے۔ اس میں جو سید مونس عبداللہ علوی ہیں جو کراچی الیکٹرکس کے سی او ہیں، انہوں نے اس میں سائن کیا ہے۔ فائنانس منسٹر اسحاق ڈار نے ابھی پاس کیا ہے ایک منی بجٹ، وہ کتنے روپے کا ہے؟ وہ 170 بلین روپے کا منی بجٹ پاس کیا ہے۔ ایتھوپین ایئر لائن جو ہے اس نے کراچی سے آپریشن سٹارٹ کر دیا ہے، کب سے؟ 26 مارچ سے، تو 26 مارچ سے کراچی سے ایتھوپیا جو ہے وہ ایئر لائنس موو کریں گے۔ امجد اسلام امجد کا ابھی انتقال ہوا ہے، کس ڈیٹ کو ہے؟ امپورٹنٹ ہے 10 فروری، ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہوا ہے، لاہور میں جو ہے وہ پیدا ہوئے تھے، وہیں پہ مدفون ہے، ٹھیک ہے، اور 78 ان کی عمر تھی۔ اور امجد اسلام امجد کے بارے میں جو پوچھا جا سکتا ہے وہ ان کے ڈرامے، جو پی ٹی وی کے ڈرامے ہیں مشہور، وہ ڈرامے آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں، تو اس میں وارث، دہلیز، دن، ٹھیک ہے، یہ وہ جو ہیں جو اکثر کویشچنز آتے بھی رہتے ہیں۔ باقی کچھ چھوٹے موٹے ڈرامے بھی ہیں، وقت، فرشتہ، رات وغیرہ، تو یہ آپ ذہن میں رکھیے گا نام ڈراموں کے۔ وارث کا تو بہت زیادہ کویشچن بھی آ چکا ہے۔ اسی طرح کچھ بکس ہیں، میرے بھی کچھ خواب ہیں، نئے پرانے، وارث، ہم اس کے ہیں، برزخ، ساتواں در، عکس، جدید عربی نظموں کا منظم ترجمہ، فشار اور گیت ہمارے 1، گیت ہمارے 2، تو یہ ان کی مشہور بکس ہیں جو کہ کویشچنز میں پوچھی جا سکتی ہیں امجد اسلام امجد سے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ آزاد جموں اینڈ کشمیر کیبنٹ ہیز accorded approval in principle to proposed elementary and secondary education policy۔ تو آزاد جموں کشمیر نے ایلیمنٹری اور سیکنڈری ایجوکیشن پالیسی دی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ ہر بچے کے اوپر مینڈیٹری ہے کہ اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ اسٹڈیز کرنی پڑیں گی، پڑھنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ راؤنڈ آف یو ایس پاکستان مڈ لیول ڈیفنس، وہ اس کا ڈائلاگ ہوا ہے، وہ کہاں پہ شروع ہوئے ہیں؟ وہ واشنگٹن میں ہوئے ہیں، کس ڈیٹ کو ہیں؟ 12 فروری سے۔ تو کس کنٹری کو پاکستان نے ماسٹر پیس یعنی کہ گندھارا آرٹ کے جو کچھ مجسمے اور کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں وہ لون کے طور پہ دی ہیں؟ تو پاکستان نے چائنا کو 173 پیس اپنے میوزیم سے اٹھا کے گندھارا آرٹ کی تہذیب والے ماسٹر پیس جو ہیں وہ چائنا کو لون کے طور پہ دیے ہیں، کیونکہ بیجنگ کے اندر کوئی ایگزیبیوشن ہو رہی ہے اس کے اندر۔ تو ٹوٹل کتنے پیسز ہیں؟ 173 پیس دیے ہیں پاکستان نے لون کے طور پہ چائنا کو۔ ترکی کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ بہت شدید قسم کا ارتھ کویک آیا تھا، ٹھیک ہے، کب آیا؟ 6 فروری کو۔ تو اس کا دورہ جو ہے وہ پرائم منسٹر شہباز شریف نے کیا، کب کیا؟ 16 سے 17 فروری کے اندر۔ پھر جی جوائنٹ ملٹری ایکسرسائز ہو رہی ہے پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان فروری 2023 کے اندر، اس کا نام کیا ہے؟ تو اس کا نام القصح 4 ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کہاں پہ ہوئی ہے؟ یہ ملٹری کالج آف انجینئرنگ رسال پور، وہاں پہ ہوئی ہے، ملٹری کالج آف انجینئرنگ رسال پور کے اندر القصح
4 جو ہے وہ جوائنٹ ملٹری ایکسرسائز ہوئی ہے پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان, اور یہ چوتھی ہے. اس سے پہلے 3 بھی ہو چکی ہیں, کچھ سعودی عربیہ میں اور کچھ پاکستان میں. اس کے بعد کراچی پولیس اسٹیشن کے اوپر اٹیک ہوا تھا, اور اس کی ذمہ داری جو ہے وہ لی تھی تحریک طالبان پاکستان نے, ٹھیک ہے. اور یہ کب ہوا ہے؟ 17 فروری میں, کراچی کے پی او, جسے کراچی پولیس آفس کہتے ہیں. فارمر جج ہیں لاہور ہائی کورٹ کے محمد قیوم, وہ بھی گزر گئے, ڈیٹ ہے ان کی 17 فروری. اس کے بعد جی, کون سا ایسا صوبہ ہے جس نے بلوچستان دانش اسکول اور سینٹر آف ایکسیلنس اتھارٹی بل پاس کیا ہے؟ تو آف کورس نام میں ظاہر ہے, بلوچستان دانش اسکول جو ہے وہ بلوچستان اسمبلی نے اپروو کیا ہے, 18 فیبر کو اپروو کیا ہے, اور ایجوکیشن منسٹر کا نام ہے نصیب اللہ مری, ٹھیک ہے. تو یہ ایجوکیشن منسٹر کا نام. اور یہ باقی پرائم منسٹر شہباز شریف کے جو ماڈل سکولز ہیں وہ کہاں پہ ہیں؟ وہ صحبت پور سٹی جو نصیر آباد ڈیزیگنیشن, وہاں پہ انہوں نے انوگریٹ بھی کیا بذات خود جا کے پچھلے ماہ, اور وہ بل پاس کیا دانش اسکول کے لیے. دانش اسکول آلریڈی پاکستان میں بھی چل رہے ہیں. ہو از دا ڈی جی آف دا انٹرنیشنل اٹامک انرجی IAE جو وزٹڈ پاکستان ان فیب 2023؟ تو رافیل میرینو گروسی یہ بندے کا نام ہے. انہوں نے وزٹ کیا ہے 15 سے 16 فروری میں پاکستان میں. اور یہ کون ہے؟ ڈی جی ہیں انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے, ٹھیک ہے. ضیاء محی الدین کا انتقال ہوا ہے. ضیاء محی الدین بہت پاکستان کے بڑے اردو انگلش نریٹر بھی رہے ہیں, اور آپ ان کو دیکھتے بھی رہتے ہیں. ضیاء محی الدین, تو یہ 13 فروری کو ان کا بھی جو ہے وہ انتقال ہوا ہے. امجد اسلام امجد بھی بہت بڑے لٹریچر کے شخص, اور یہ بھی آرٹ سے بہت زیادہ جو ہے وہ منسلک کردار پاکستان کا, وہ بھی ہم سے بچھڑ گئے ہیں. تو پاکستان سینما اور ٹیلی ویژن کے اوپر کام کیا, اسی طرح برٹش سینما اور برٹش ٹیلی ویژن کے اوپر بھی کام کیا. تو یہ پاکستان کے ایسے اداکار ہیں جنہوں نے پاکستانی فلم اور برٹش فلم اور پاکستانی ڈرامہ اور برٹش ڈرامہ دونوں کے اندر کام کر چکے ہیں. ان کی مشہور بک میں اے کیرٹ از اے کیرٹ میموریز اینڈ ریفلیکشن, دا گاڈ آف مائی اڈلٹری میموریز اینڈ ریفلیکشن, تو یہ ان کی 2 بکس ہیں. وٹ از دا رینک آف پاکستان ان ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کرپشن انڈیکس؟ تو پاکستان کا رینک 140 رینک پر ہے. پنک برس جو کہ صرف خواتین کے لیے ہوں گی, صرف فیمیلز کے لیے ہوں گی, وہ سٹارٹ کی ہے کس سٹی نے سٹارٹ کی ہے؟ وہ کراچی نے سٹارٹ کیا. اور کراچی اس طرح پاکستان کا پہلا ایسا سٹی ہے جہاں پر پنک بس یعنی اسپیشل بس اونلی فار وومن جو ہے وہ انٹروڈیوس کی گئی ہے پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے. کس ٹرائبل ڈسٹرکٹ آف KPK کے اندر گرل لٹریلی فیسٹیول بنایا گیا ہے؟ تو نارتھ وزیرستان میں بچیوں کے لیے جو ہے وہ فیسٹیول منعقد کرایا گیا, اور نارتھ وزیرستان میں ایسا کبھی پہلے نہیں ہوا, تو یہ فیسٹیول فرسٹ ٹائم آرگنائز کروایا گیا نارتھ وزیرستان کے اندر. اٹارنی جنرل جو پاکستان کے فیب میں بنے تھے ان کا نام تھا شہزاد عطا الہی, ٹھیک ہے. بٹ ابھی تھوڑا سا یہ ویڈیو لیٹ بن رہی ہے, تو اس وجہ سے جو اب 34th اٹارنی جنرل جو ہیں وہ ہیں منصور عثمان عوان, جو کہ 27 مارچ 2023 کے اندر بنے ہیں. ویسے جو فروری میں بنے تھے وہ تھے شہزاد عطا الہی. تو اگر آپ ہمیں انسٹاگرام پہ فالو کرنا چاہتے ہیں, دس از ID. اگر آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کرنا چاہتے ہیں, دس از آور ویب سائٹ نیم. اور نیکسٹ لیکچر آپ کو مل جائے گا یہاں پر, اور تمام لیکچرز کرنٹ افیئر کو یہاں پہ ملیں گے. چینل سبسکرائب کرنے کے لیے یہاں پر کلک کریں. دیٹس اٹ. اللہ حافظ.